اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے، ما کانوا یخفون، جس چیز کو وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، بلکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے ما، وہ چیز جس کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر بالفرض ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا، تو وہ لوٹیں گے، لما، اس چیز کی طرف، نُہُوا عَنْہُ، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں بالفرض دوبارہ لوٹا دی جائے تو وہ لوٹیں گے، اس چیز کی طرف جائیں گے جس سے ان کو منع کیا، اور وہ البتہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان ہیا، نہیں ہے یہ ہماری زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، رب کے سامنے، قال، رب فرمائے گا، الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ قیامت، بالحق، حق، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، بلا، کیوں نہیں، حق ہے، بلا وربنا، اور ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، بس اب تم چکھو عذاب کا ذائقہ، بس تم چکھو اب عذاب، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ قد، تحقیق، خسر الذین، گاٹھے میں ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، اپنے آپ کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، پس تحقیق گاٹھے میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو کیا کیا؟ جھٹلایا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آئے گی ان کے پاس قیامت، بغتۃ، اچانک، قالوا، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، علامہ، اس چیز پر، فرطنا، جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس قیامت کے بارے میں، وہم یحملون، اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے اوپر، الا ساء، خبردار، بری ہے، برا ہے وہ بوجھ، ما یزرون، جو وہ اٹھائیں گے، برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لعب ولہو، مگر کھیل اور تماشا، وللدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیرٌ، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو متقی اور پرہیزگار، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ، بے شک شان یہ ہے کہ لیحزنک الذین، پریشان کرتی ہے آپ کو، الذی، وہ چیز، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ، لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن ظالم لوگ، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اور وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علامہ،
اس کاروائی پر کذبو جس میں ان کو جھٹلایا گیا، وعوذو اور ان کو تکلیف دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا آئی ہماری مدد ان کے پاس، ولا مبدل لکلمات اللہ اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، وَلَقَدْ جَاءَكَ اور البتہ تحقیق آئی ہیں آپ کے پاس من نبأ المرسلین اللہ کے پیغمبروں کے کچھ حالات، اللہ کے پیغمبروں کے کچھ حالات آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ کہ جب آپ دیکھیں گے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ کے کنارے پر تو فقالوا یا لیتنا تو بس وہ کیا کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر نردو کہ ہم لٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جائیں کس میں، ایمان والوں میں سے۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جب ان کو آگ کے کنارے پر فرشتے کھڑے کریں گے تو اس وقت وہ کہیں گے ہائے افسوس، ٹھیک ہے، ہائے افسوس ہم پر کہ ہم کیا دنیا میں لٹائے جاتے، اور پھر ہم جب لٹائے جاتے تو ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان والے ہوتے۔ اب اس آیات سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ ان لوگوں نے ایمان لانا ہے اور نہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، نہ ان لوگوں نے ایمان لانا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے سپارے میں یہ بات تھی کہ جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، قبروں سے ابتداءً جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو خاشعۃ ابصارہم تو ان کی جو نگاہیں ہوں گی وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ پست ہوں گی، ان کی نگاہیں نیچے کی طرف ہوں گی۔ جب ان کو ایک دم اٹھایا جائے گا نا قبروں سے تو ان کی نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے وہ پست ہوں گی، اور وہ اپنی اس پست نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو ایمان والے لوگ تھے نا، وہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور ہمیں وہ دعوت دیتے تھے تو کہیں ہمیں وہ دیکھ تو نہیں رہے، کیونکہ جب آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے جو مد مقابل ہوتا ہے تو جب اس سے شکست کھاتا ہے وہ اپنے حریف سے تو پھر اس کے سامنے وہ شرمندہ ہوتا ہے، جب اسے شکست کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ابتداءً جب قبروں سے یہ وہ اٹھیں گے یہ لوگ تو یہ شکست خوردہ آنکھوں سے، پست آنکھوں سے یہ جو ہے نیچے کی طرف یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں ہمیں وہ ایمان والے تو نہیں دیکھ رہے جو ہمیں دعوت دیتے تھے ایمان کی، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ اس وجہ سے شروع میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے تو نہیں آ گئی ہے، کہیں ہماری کمزوری دشمن کے سامنے تو نہیں آ گئی ہے۔ تو جب وہ اس طرح دیکھیں گے تو کب تک دیکھیں گے، آخر میں جب ان کو قیامت جب آگے مراحل آئیں گے تو اس میں وہ پھر چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے اور واویلا اور شور کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے، اور ہم دوبارہ جو کیا کریں گے، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، تیری آیتوں کو ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل بدا لہم بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گئی ما وہ چیز کانو یخفون جس کو وہ چھپاتے تھے من قبل اس سے پہلے چھپاتے تھے اپنی شرمندگی کو، واویلا نہیں کر رہے تھے۔ شروع میں جب ان کو قبروں سے اٹھایا نا تو اس وقت واویلا نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اس وقت بس پست آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہمارے دشمن کے سامنے ہماری کمزوری ظاہر نہ ہو اور ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ لیکن جب آگے مراحل آئیں گے تو بالآخر وہ چیخ اور پکار اٹھیں گے، جس کو وہ چھپا رہے تھے نا وہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل بدا لہم بلکہ ظاہر ہوگی ان کے لیے ما کانو جس کو وہ یخفون چھپاتے تھے من قبل اس سے پہلے جس شرمندگی کو چھپاتے تھے نا اب وہ نہیں چھپائیں گے، اب وہ ویلا کریں گے، شور کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا اور اگر بالفرض، آگے یہ تو واویلا کر رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن واویلا کریں گے، شور کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا اگر بالفرض ہم لوٹا دیں ان کو، لَعَادُوا اگر ہم ان کو دنیا میں لوٹا دیں تو لَعَادُوا تو البتہ یہ لوٹیں گے لما اس چیز کی طرف نُہُوا عَنْہُ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں پہلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو دنیا میں جن چیزوں سے ان کو منع کیا جا رہا تھا نا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اس کے باوجود یہ کر رہے تھے۔ آگے اللہ فرما رہے اگر ہم دوبارہ بھی دنیا میں ان کو بھیج دینا، تو یہ پھر بھی وہی چیزیں کریں گے جس سے ہم نے ان کو
روکا تھا اور جسے ہم آگے روکیں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، وہ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ ہم یا اللہ دوبارہ ہمیں بھیج، ہم دوبارہ وہی کام کریں گے، ہم دوبارہ جو ہے ایمان لائیں گے، ہم تیری آیتوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں نا تو یہ سارے وہی کام کریں جو پہلی دفعہ کر کے آئے تھے، اور یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے نا، لمبی بیماری اس کی ہو جاتی ہے اور وہ بالکل سمجھتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ دل میں یہ دعائیں کرتا ہے اور وہ اللہ سے یہ فریاد کرتا ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی نا، اگر تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی اور میں دوبارہ صحت مند ہو گیا تو یا اللہ میں نمازیں بھی پڑھوں گا، یا اللہ میں روزے بھی رکھوں گا، یا اللہ میں برائی کے قریب نہیں جاؤں گا، یا اللہ میں نیکیاں کروں گا۔ لیکن جب پھر اللہ اس کو صحت دیتا ہے نا، پھر اس کا دماغ بگڑ جاتا ہے، پھر اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، پھر وہی کام کرنے لگ جاتا ہے، پھر نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ کا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر بالفرض ہم بھیجیں گے تو نہیں، لیکن اگر بالفرض ہم ان کو بھیج بھی دیں دنیا میں تو یہ وہی کام کرے جن سے ہم ان کو منع کرتے تھے، اور یہ اپنی بات میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم نہیں جی ہم بڑے فرما بردار ہوں گے، اللہ فرما رہے ہیں میں عالم الغیب ہوں، مجھے سب باتیں پتہ ہے، یہ ساری جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے اس آیت کی۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، ان ہیا نہیں ہے یہ ہماری زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ ہماری زندگی، مگر کیا ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، بس جو یہ زندگی ہے یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور وہ بڑے سختی کے ساتھ، جب ان کو کہا جاتا تھا نا قیامت کو مانو بھائی دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبروں سے اٹھنا ہے، بڑے سختی کے ساتھ وہ لوگ انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، بعید ہے اے نبی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، بعید ہے تم ہمیں کیا، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا نا بہت دور ہے، ہیہات لما توعدون، ہمیں یہ باتیں مت کرو، یہ جو تمہارے ساتھ بات کی گئی ہے دور ہے، بہت بعید ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہ کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اور سورہ واقعہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ ان کی بات ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کہ جب ہم مریں گے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اور سورہ کاف میں وہ اللہ ان کی بات کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹانا یہ بہت دور کی بات ہے، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ تو وہ بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑے سختی کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، بس جو زندگی ہے وہ یہی زندگی ہے، بس اس کے بعد تو کہتے تھے۔ اب قرآن کی وقالو، اور انہوں نے کہا ان ہیا نہیں ہے یہ زندگی، نہیں ہے یہ ہماری زندگی، الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ ولو ترا، آگے اللہ فرما رہے ہیں ولو ترا، اور اگر آپ دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وقفو، ان کو کھڑا کیا جائے گا ان مجرمین کو، علی ربہم، ان کے رب کے سامنے، قال، اس وقت کہے گا رب ان کا، الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ قیامت، بالحق، حق، کیا نہیں ہے یہ قیامت سچی؟ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ قیامت برپا ہوگی؟ کیا میرے پیغمبروں نے نہیں کہا تھا قیامت آئے گی؟ کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا دوبارہ قبروں سے اٹھو گے؟ کیا ہم نے یہ بات تمہیں نہیں کہی تھی کہ دوبارہ زندگی ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے قال، اللہ فرمائیں گے الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ قیامت، بالحق، حق، قالو، تو اس وقت وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یہ حق ہے، کیوں نہیں، یہ حق ہے، وربنا، اور ہمیں اپنے پروردگار کی قسم یہ حق ہے، ہمیں اپنے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے جب یہ حق ہے نا تو قال فذوقوا العذاب، پھر چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کیا کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے، اس لیے کہ تم کیا کرتے تھے، تم انکار کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قد خسر الذین، قد تحقیق، خسر گھاٹے میں ڈالا، الذین، ان لوگوں نے اپنے آپ کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن کو۔
تحقیق گھاٹے میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے جانوں کو کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، قیامت والے دن کو۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک۔ دیکھیں قیامت ضرور آئے گی، ٹھیک ہے، قیامت ضرور آئے گی، اس لیے قیامت کو سامنے رکھ کر ہمیں اعمال کرنے چاہیے، قیامت کو سامنے رکھ کر ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ اور جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے نا قیامت شروع ہو جاتی ہے، قیامت دور نہیں ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے قیامت۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کو جنت بھی نظر آ رہی ہے، اس کو جہنم بھی نظر آ رہی ہے، اس کو جتنے بھی آخرت کے حالات ہیں وہ سارے۔ تو انفرادی طور پر جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ باقی جو اجتماعی جو بڑی قیامت ہے تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آئے گی ان کے پاس قیامت، بغتۃ اچانک قیامت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوگا اور فوراً قیامت آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دکاندار کے پاس گیا کپڑا لینے، اور اس کو کہا کہ یہ کپڑا جو تھان ہے نا یہ مجھے دکھاؤ، میں نے پسند کرنا ہے۔ اب وہ تھان نکالے گا تو اچانک بغل بچ جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ اب نہ اس نے پیسے دیے، نہ اس نے اس کپڑے کو پسند کیا۔ اسی طرح کسی نے دودھ دویا، گھر میں لے کر گیا، اب گھر میں دودھ دے رہا ہے، اپنے گھر میں دودھ بالٹی کی دے رہا ہے، بس ایک دم اچانک قیامت آنن فانن آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، بغل بجا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ دودھ پینا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ کسی نے کوئی لقمہ ڈالا ہے، اب وہ جو ہی لقمہ ڈالا ایک دم بغل بچ جائے گا قیامت کا، اب وہ لقمہ اس کو وہ نگل نہیں سکے گا۔ کسی نے پانی ڈالا ہے، اب وہ حلق سے نیچے نہیں گیا، ایک دم بغل بجا تو وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا، بس ادھر ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہ کوئی آدمی حتیٰ کہ دروازے، فرمایا اگر دروازے پر اس نے ایک پاؤں رکھا ہے تو جو ہی بغل بچا اب وہ دوسرا پاؤں اس کے اندر نہیں رکھ سکے گا، اور ساری دنیا کو فنا آ جائے گی۔ بغل بجنے کی دیر ہے کہ وہ جو بغل بجانے والا فرشتہ ہے نا وہ بھی مر جائے گا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب آئے گی ان کے پاس قیامت، کس حالت میں؟ بغتۃ اچانک۔ قالوا، تو اس وقت وہ کہیں گے یا حسرتنا، آئے ہمارے اوپر افسوس، علامہ، اس چیز پر، فرطنا، جو ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس قیامت کے بارے میں، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا، ہم نے تو انکار ہی کرتے رہے، ہم نے اس کے لیے تیاری ہی نہیں کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر، وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر، علی ساء، خبردار بری ہے، برا ہے وہ بوجھ، علی ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ، جن لوگوں کو زکوٰۃ کی ڈیوٹیاں دیتے تھے نا کہ تم نے فلاں فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کرنا ہے، تو ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے خیانت کی نا تو جس چیز میں تم نے خیانت کی ہوگی وہ خیانت شدہ چیز وہ کل قیامت کے دن تم اس کو اٹھا کر قیامت کے دن محشر کے میدان میں لاؤ گے، اپنے پیٹھ پر لاؤ گے، ٹھیک ہے۔ بکری چوری کی، بکری کو اٹھا کر لے کے آؤ گے، اونٹ میں خیانت کی زکوٰۃ کے مال میں اس کو اٹھا کر لاؤ گے، وہ تمہارے پیٹھ کے اوپر ہوگی اور تم محشر کے میدان میں آ رہے ہوگے اور وہ آوازیں لگا رہی ہوگی، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی نا تو ایک آدمی اس نے مذاق کیا، اس نے کہا ابو ہریرہ یہ جو تو بتا رہا ہے کہ اتنے اونٹ وہ اپنے پشت پر اٹھا کر لائے گا جو کچھ خیانت اس نے کیا ہوگا، تو ابو ہریرہ کسی نے 5 اونٹ وہ اس میں خیانت کی، 5 اونٹ چوری کر لیے یا 200 بکریاں اس نے، تو اس کی کتنی چوری جو ہے وہ پیچھے پشت ہوگی کہ اس پر وہ اٹھا کر لائے گا، یا اس نے 2 مربع جگہ جو ہے قبضہ کر لی ہے یا مکان قبضہ کر لیا ہے، تو اس کی اتنی پشت کدھر ہے، تو وہ کس طرح اٹھا کر لائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تو مذاق کر رہا ہے۔ فرمایا تو نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مجرمین کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ 3 دن تک تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑایا جائے تو وہ اس کے دوسرے کونے تک نہ پہنچ سکے۔
تیز رفتار گھوڑا بھی دوڑایا جائے ان کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک وہ نہیں پہنچ سکے گا وہ گھوڑا. اور فرمایا تو نے سنا یا نہیں سنا؟ فرمایا سنا ہوں، میں نے یہ بات سنی ہے. فرمایا جب تو نے سنا ہے تو یہ وزن وہ نہیں اٹھا سکے گا. اور فرمایا تو نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا؟ میں نے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجرمین کو کل اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ان کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی وہ احد پہاڑ جو ہے نا، احد پہاڑ، اس نے جتنا علاقہ گھیرا ہوا ہے اتنا علاقہ وہ بیٹھنے کی جگہ ان کی ہوگی ایک بندے کی، اتنا بڑا ہوگا. اور فرمایا تو نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ میں نے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مجرمین کے ایک دانت، ایک داڑھ اتنا بڑا کر دیا جائے گا جس طرح احد پہاڑ ہے، جس طرح احد پہاڑ ہے، اتنے بڑے بڑے کر دیے جائیں گے. فرمایا اللہ کا فرمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس میں غور و فکر، اس میں عقل کو نہ پھرکا کرو. بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ نے فرما دیا من و عن، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو اور اس کو حق اور سچ جانو، اس پر اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ. تو فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ اٹھائیں گے اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، جو خیانت انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پشتوں پر. اللہ فرما رہے ہیں عَلَى سَاءَ، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ، ما یزرون، جس کو وہ اٹھائیں گے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور تماشا. لعب کہتے ہیں بیہودہ کام کو، لعب کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لعب کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور لہو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کو مشغول کر دے، وہ چیز جو انسان کو مشغول کر دے. تو لعب کہتے ہیں ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لہو کہتے ہیں وہ کام جو انسان کو مشغول کر دے. مثال کے طور پر بچے ہیں نا، بچے وہ کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ آج تماشا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تماشا، میں بادشاہ ہو گیا ہوں، تو وزیر ہو گیا ہے، تو چور ہو گیا، تو جج ہو گیا، تو پولیس والا ہو گیا، ہم کھیلتے ہیں. وہ کھیلتے ہیں، اب وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے، وہ تماشا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی وزیر بنتا ہے، نہ کوئی بادشاہ بنتا ہے، حاصل بھی، اور وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ فائدہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ تھوڑے. تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل تماشا ہے، جس طرح بچے کھیلتے ہیں، بس نہ ان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کس کے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کفار ہے نا، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب زندگی ہے، اصل زندگی ہے. لیکن جو لوگ عاقبت اندیش، جو لوگ سمجھدار ہے، دور اندیش ہے، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں ہے. ہاں، دنیا کے وہ لمحات جو آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے، وہ لمحات قیمتی ہیں، باقی وہ جتنی بھی لمحات ہیں دنیا کے وہ سب بیکار ہیں. تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ، بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ، جو متقی لوگ ہیں. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ حقیقت اور کھیل کو نہیں سمجھتے ہو؟ حقیقت ہوتی ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے. فانی اور دائمی کا آپس میں کیا مقابلہ؟ یہ دنیا فانی ہے، وہ آخرت ہے. تو فانی چیز الگ چیز ہوتی ہے اور دائمی چیز الگ چیز ہوتی ہے. تو فرمایا افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك، اب اللہ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے، تسلی رسول، اپنے نبی کو، اپنے پیارے کو تسلی دے رہا ہے. فرمایا قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک شان یہ ہے کہ لا يحزنك الذین، پریشان کرتی ہے آپ کو، الذی، وہ چیز، یقولون، وہ جو کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن ظالم لوگ، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا یجحدون، انکار کرتے ہیں. وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اے میرے محبوب، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں. اور یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ڈنڈے پھرایا کرتے تھے، یہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے. اور ہجرت کی رات بھی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کے در پہ ہیں لیکن امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے اور نبوت کے 5 سال بعد 45 سال تک آپ کو صادق اور امین لوگ کہتے تھے، 45 سال تک.
اور جب قرآن کی آیت اتری نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، جب یہ آیت اتری نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور سفید کپڑا لہرایا، یہ الارم ہوتا تھا خطرے کی، جب یہ لہرایا مرد عورت بوڑھے بچے سارے آگے بھاگ کر، تو آپ صلی اللہ، اور یہ اس لیے بھی آئے کہ ان دنوں میں مکہ میں یہ افواہ تھی کہ سراقہ بن مالک کنعانی جو ہے وہ مکہ والوں کے خلاف ہے تو وہ حملہ کرنے والا ہے، تو وہ اس میں یہ بات بھی تھی۔ بہرحال وہ سارے جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اس دامن میں، پہاڑی کے اس دامن میں دشمن کا لشکر ہے اور وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب وہ الفاظ میرے ذہن سے نہیں ہے، انہوں نے فرمایا عربی کے الفاظ کہ انہوں نے فرمایا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ ما جربنا کا الا صادقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، اور دوسرے الفاظ ہے ما جربنا علیکا کذبا قط، ہم نے کبھی آپ سے کبھی جھوٹ سنا نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ لشکر ہے اور ہمیں نظر بھی نہ آئے تو ہم کہیں گے ہماری نگاہ دھوکہ دے رہی ہے، ہماری نگاہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، لیکن آپ کی بات سچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، آپ کو تو نہیں جھٹلاتے تھے، آپ کے بارے میں وہ ابو جہل معترف ہے، وہ کہتا ہے مستدرک حاکم میں اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ فرمایا ما نکذبک یا محمد ما نکذبک ولیکن نکذب الذی جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ سچے ہیں، لیکن تو جس بات کو لایا ہے، تو جو بات کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں نعوذ باللہ۔ اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں تو سچا ہے، لیکن یہ جو بات تو کرتا ہے نا ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ بدکنے لگتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدہ، کیا اس بندے نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا لیا کہ بس ایک ہی معبود بارش برسائے گا، وہی فریاد راست ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے یار۔ تو فرمایا اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اصل میں دشمنی میرے ساتھ ہے ان لوگوں کی، ٹھیک ہے، آپ کو تو یہ لوگ صادق اور امین، اس لیے آپ غم نہ کھائیں۔ تو دوبارہ اب اس آیت سے قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو بے شک شان یہ ہے کہ لیحزنک الذی، البتہ آپ کو پریشان کر دی الذی وہ چیز، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فانہم لا یکذبونک، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون، وہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولقد کذب، اب پھر تسلی اپنے نبی کو دے رہے ہیں، کتنے مصائب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے، اور اللہ جا بجا جو ہے اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے، رسل من قبل کا، آپ سے پہلے کئی رسول، فصبروا، پس انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس چیز پر جس کے بارے میں ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، انہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کو قتل کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام، شعیہ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا، آئی ان کے پاس ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور البتہ تحقیق آئی ہے آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کے کچھ حالات آپ کے پاس آ گئے، تو اس لیے یہ دنیا میں آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، اب تسلی دے رہے، جس طرح ہم تسلی دیتے ہیں نا، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، ان پر بھی مصائب آئے، انہیں بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، لہٰذا آپ بھی صبر کریں اور آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو چھوڑ دیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔